بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں علم دین۔ والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ آئیے اس واقعے پر غور کرتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام زریس تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا اور اسی میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ زریس اپنی نماز میں تھے، ان کی والدہ آئی اور انہیں آواز دی، اے زریس، اے زریس، آؤ میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ زریس نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفل نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا۔ اس بار بھی والدہ نے آواز دی، اے زریس، اے زریس، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ زریس پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے تھے۔ سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر مل لیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ والدہ پھر آئی اور زریس کو آواز دی۔ زریس اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ماں ناراض ہو گئی، پھر کہا کہ اے زریس، تو طوائفوں کا منہ دیکھے۔ ایسی بد دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زریس کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ چلتے تھے اور لوگ ویسے ہی زریس پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے سرپسند لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک بری عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کراتی تھی۔ اس عورت نے زریس کے گرجے کے باہر ایک چارواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کراتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے اس کو ایک اولاد ہوئی جو زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا، یہ اولاد تو زریس کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات پتہ چلی تو لوگوں نے آ کر زریس کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا اور مارتے مارتے اسے بادشاہ کے پاس لے کے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو زریس نے کہا، ارے بتاؤ تو صحیح، کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا، تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو زریس نے کہا، اسے لاؤ تو صحیح میرے پاس، وہ عورت کون ہے؟ جب اس عورت کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ زریس نے ہی میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور یہ ان کی ہی اولاد ہے۔ زریس کی والدہ کی بد دعا ہوئی اور زریس کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ زریس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد زریس نے اس لڑکے سے کہا، اے لڑکے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ تو وہ چارواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چارواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے زریس، چاہو تو ہم تمہارا گرجا واپس بنا دیتے، وہ بھی سونے کا۔ زریس نے کہا، نہیں، سونے کا نہیں چاہیے، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دو۔ اس واقعے سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی اگر ماں بد دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ دعا دے تو قبول، بد دعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سبق یہ پتا چلا کہ ایک معمولی سی لرزش جو زریس سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا زریس کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا۔ ہمارے والدین 1000 مرتبہ آواز دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا وہ یہ ہے کہ نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔